اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں سے مخاطب ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے اور انسانوں کو اس پر آباد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کرنے کا جو طریقہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے بندوں کو بتایا، بندوں کا حق بنتا ہے کہ اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ آیت کریمہ کی جو نزول کی وجہ ہوتی ہے وہ کوئی خاص موقع پر، خاص جماعت کے لیے، خاص گروہ کے لیے، خاص وجہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کسی خاص گھڑی میں اس کا نزول فرماتا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن کا حکم مخصوص گھڑی میں مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو جب تک ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں، ہمارے سامنے ہمارے بھائی موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ بعض حضرات، بعض لوگ ہمارے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے خاندانی شرافت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں اور مال و دولت بھی رکھتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ مال و دولت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب کا خوب ذخیرہ جمع کریں۔ کیوں؟ یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بار بار زندگی عطا نہیں فرمائے گا۔ اسلام کے اندر پنرجنم کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ جو کرنا ہے ابھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری میں ہمیں کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ رَأَى مَظْلُومًا فَاسْتَغَاثَ بِهِ لَمْ يُغِثْهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کسی مظلوم کو دیکھا، کسی مجبور پریشان حال کو دیکھا، وہ اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور اس نے اس کی مدد نہیں کی، ضُرِبَ فِي الْقَبْرِ بِمِئَةِ صَوْتٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 کوڑوں سے عذاب عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا، اسی تنگ دلی کی حالت میں مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی 100 کوڑوں سے قبر کے اندر اس کو عذاب عطا فرمائے گا۔
सोचने की बात है। मतलब अगर हम किसी मुसलमान की मदद ना करें, किसी मजबूर की मदद ना करें, किसी परेशान हाल की मदद ना करें, किसी मजबूर का ख्याल ना करें, तो वो खालिक मालिक जिसने हमें पैदा किया है 100 कोड़ों से कब्र की अंधेरी कोठरी में उसको अजाब दिया जाएगा, जहन्नम की वादी में सख्त उसको अजाब दिया जाएगा। तो मेरे भाई जरा सोचें, दुनिया के इस माहौल के अंदर, दुनिया की इस जिंदगी में अल्लाह तबारक तआला खुद फरमाता है, अल्लाह खुद हुक्म देता है, जहां पर वसाइल मौजूद हैं, एक दूसरे का इंसान वसीला है, एक दूसरे का मदद का जरिया बने, नफा का जरिया बने। क्योंकि दुनिया की जिंदगी में तुम एक दूसरे को खिला सकते हो, पिला सकते हो, पहना सकते हो और उसकी शादी में मदद भी कर सकते हो, लेकिन बाद मरने के अल्लाह तबारक तआला तुम्हें मोहलत अता नहीं फरमाएगा, तुम्हारे रजिस्टर बंद कर दिए जाएंगे। मेरे भाई जरा सोच, दुनिया की जिंदगी गनीमत है ईमान वालों के लिए। ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नसीहत फरमाई जो आपके सामने मौजूद थे, सहाबा किराम को समझाया, ईमान वालों को समझाया। सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह पे ईमान रखने वालों को मुसलमानों का नाम दिया। ये मुसलमानों को तालीम फरमाई। यही मुसलमान जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, यही अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासा मन हाफ़ज़ अलैहिन्ना फ़हुवा वलियुल हक़्क़न, वो मेरा दोस्त है, उसे मैं अपना दोस्त बनाता हूँ जो 3 चीजों की हिफाजत करे। वो 3 चीजें क्या हैं? अस्सौम वस्सलात व गुस्लुल जनाबा, जो अल्लाह के लिए रोजे रखे, अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, नमाज कायम करे और नापाकी से नफरत रखते हुए वो गुस्ल में जल्दी करे। जो पाकी से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। तो मेरे भाई, उसको अल्लाह तबारक व तआला कितना पसंद करता है? फरमाता है वही तो मेरा दोस्त है, जो गुनाहों से परहेज करे, गुनाहों से बचने वाला, गुनाहों से नफरत करने वाला, मेरे महबूब की इताअत करने वाला मेरा दोस्त है। जो नबी को दोस्त बना ले, जो नबी के दीन का मददगार हो जाए, नबी का वफादार बन जाए, वो मेरा दोस्त है, वो अल्लाह का वली है। नबी की इताअत, इस्तिकामत, वही अल्लाह का वली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अगर कोई किसी मजलूम को देखे, परेशान हाल को देखे और उसकी मदद ना करे तो उसको इतनी बड़ी सजा है। मेरे भाई जरा सोचें, अगर हम एक नजरिया बना लें, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा रिश्तेदार, मेरा नेक बाप, मेरा आलिम बाप दुनिया से चला गया, अब मैं उसको परेशानी में पुकारूं, परेशानी में याद करूं ताकि वो मेरे लिए कोई इंतजाम करें। मैं परेशान हूं, मेरी मुश्किल में, मेरी मुश्किल का हल करें। एक बात मैं कह देता हूं, दुनिया की जिंदगी में हर मोमिन मुश्किल कुशा है अगर वो मुश्किल को दूर करने की ताकत रखता है, एक दूसरे की मदद करे। हर मोमिन अल्लाह का वली है, वो एक दूसरे का मुश्किल कुशा है। लेकिन जहां मामला दुनिया से रुखसती का है, ये दुआ में शामिल हो जाता है। जहां मामला वापसी का नहीं, जहां मामला गैब से आ जाता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है। इसलिए अल्लाह की मुक़द्दस किताब में कहा गया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे बंदे पूछेंगे, क्योंकि उसके अपने अजीज मोहब्बत रखने वाले, वफादार साथी, दोस्त, उनके अहबाब दुनिया से रुखसत होंगे। जाहिर सी बात है, किसी का कोई अता पता नहीं होगा, और जहाँ कोई मददगार ना हो, जहाँ पे कोई पुरसान हाल ना हो, तो ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तू ये महसूस मत करना कि तेरा कोई मददगार नहीं, ये मत ख्याल करना कि तेरे करीब कोई नहीं। जहां दुनिया साथ छोड़ जाती है, जहां कोई मुश्किल को रफा करने वाला नहीं होता, जहां मुश्किल को कोई टालने वाला नहीं होता, जहां कोई भी तेरा यारो मददगार नहीं होगा, वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को अपने करीब पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसका मददगार होता है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दो
کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اب ایک جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اور حدیث پاک کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، دنیا کی زندگی میں مومن ایک دوسرے کا مددگار ہے، دنیا کی زندگی میں، اور ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ اتہاس گواہ ہے، زمانے کی تاریخ گواہ ہے، جو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا، اس کے سارے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی بات پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی مقدس کتاب سے ان لوگوں کے سامنے رکھی جو اہل کتاب تھی، وہ لوگ جن کا ناز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھا کہ وہ محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی، وہ لوگ، وہ اہل کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بس وہی ہمارے آقا، وہی ہمارے داتا ہیں، وہی ہمارے یار و مددگار ہیں، تو یہاں پر شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر خطرناک قحط پڑا، لوگ پریشان ہو گئے، برسات موقوف ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا، لوگوں کو روزی ملنا بند ہو گئی، تو جو لوگوں کو ملتا اس کو کھا جاتے۔ اگر یہاں تک کہ جانور حلال بھی ختم ہو گئے، حرام جانور مل جاتے، ان کو بھی کاٹ کاٹ کے ذبح کر کے کھا جاتے۔ سب جمع ہوئے، ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی دعا کرے، کس سے دعا کرائیں؟ دعا کر رہے ہیں بار بار، اپنے خود ساختہ جو خدا بنا رکھے تھے، جن کو خدا سمجھتے، جن کو اتنا مانتے، جن کی محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ وہ ہمارے یار و مددگار ہیں، لیکن کوئی یار و مددگار ان کا نہ ہوا۔ سب جمع ہو کر مشورہ کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ پریشان حال ہیں، شدت کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، برسات ہونا بند ہو گئی، زمین سبزہ اگانا بند کر گئی ہے، جب بارش نہیں ہو رہی لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے حکم فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے کہو، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ان سے کہو جن لوگوں پر تم ناز کرتے ہو، جن پر تمہیں فخر ہے، کہ جنہیں تم پکارتے ہو اور جن کے بارے میں تم کہتے ہو ان کو ہم پکاریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمارے آقا، ہمارے داتا ہیں، ہمارے پالنہار ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم، ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا یقیناً میرا پالنہار، تمہارا پالنہار اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی بندگی کرو، جیسا وہ حکم دیتا ہے ویسا کرو، اس کی پوجا کرو اور اسی کو یار و مددگار مانو۔ آخرت کی زندگی میں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، فرمایا کنز ایمان میں کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھر دینے کا، بلا لو تم جس کو بلانا چاہتے ہو۔ سارے لوگ سر جھکا کر ہکا بکا رہ گئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہ کہتا ہوں کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو سننے والا ہے، اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان وسائل کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت ہے۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور مجھ پر درود پڑھو، اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ تو انسان کا اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرنا، نبی پہ درود و سلام پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اور دنیا والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں کنز ایمان میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ وہ مقبول بندے جنہیں یہ منکر پوجتے ہیں،
جن کو پکارتے ہیں، ارے وہ بھی تو جن کو پکارتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ چاہیے. وہ یاد الہی کا وسیلہ ہے، وہ وسیلہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ہے، اللہ کی محبت میں جینے مرنے کا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک میری نماز، میری قربانی، سب اللہ، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جب مومن کی دل کی صدا یہ ہو، جب مومن کی ضمیر کی آواز یہ ہو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور نبی پہ درود پڑے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مدد کرنے کے لیے وعدہ فرماتا ہے. تو میرے بھائی یہاں پر جہاں دعا کا معنی آ جاتا ہے، دعا کے لیے خاص کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا خاص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے جب کوئی وسائل نہ ہو دنیا کے اندر. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مانتے ہیں، عام ہو یا خاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دو موتیں مومنین پر جمع نہیں فرمائے گا. جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا. اس کے بارے میں سوچے اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے یا رسول اللہ جو آپ کے ذریعے سے رب کا انعام ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے. جو یہ انعام ہوا ہے اس سے بہتر اور کیا ہے؟ بہت بڑا خزانہ آپ کے ذریعے سے ہمیں مل گیا ہے. اب ہمیں اور کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اللہ کی کتاب ملی، ہمیں اللہ کی رسی ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ملا، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے.